پریز گاڈ۔ سو مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ تھینک یو جیزس۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس مارننگ کے لیے جس میں خدا اپنے لوگوں کے درمیان تھا اور اس نے اپنی قدرت کے سبب سے ہم سب کو پھر سے بلیس کیا، برکت دی اور ایک اور نیا دن ہمیں عطا فرمایا۔ ہاللیلویا۔ سب اونچی آواز میں کہیں ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ خدا آپ کو بلیس کرے، اپنے لیے ضرورت آ رہی ہے۔ خدا آپ کو سوائے ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سرمن کو ہم دو حصوں میں سیکھیں گے۔ ایک سیریل جس کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا خدا کو دینا، اس پہ ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا، اور پہلے حصے میں ہم اس کی چند ایک باتوں کو سیکھیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم آج عبادت کا جو روحانی ایک اصول ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور آج کیونکہ شاعر بانی کی میٹنگ بھی ہے تو وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، لیکن تو بھی جتنی باتیں ہم سیکھ سکیں پھر نیکسٹ ہم اگلے سنڈے پھر باقی چیزوں کو سیکھیں گے۔ آمین۔ تو کلام مقدس میں سے میرے ساتھ آئے ایک حوالہ ہم لیں گے، اور میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کے 5 باب کو آپ نکالیں۔ آج مقدس لوکا کی انجیل میں یہ نامہ میں سے اور اس کا 5 باب اور 5 جو چیپٹر ہے، اس کی پہلی آیت سے ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے، اور پہلی آیت سے لے کر اس کی 10 آیت تک ہم جو ہے یہ تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب نکالیے گا۔ یہاں پہ ایک سٹوری ہے جو بڑی زبردست ہے، اور اس پر ہم دھیان دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پطرس کی زندگی میں خدا نے کیسے کام کیا، اور بیسک اس میں جو ایک بات ہے خدا کو دینے کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں ہم سیکھ سکیں گے۔ تو کلام مقدس میں کچھ یہ لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلیاں پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا بول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر 2 کشتیاں یہاں تک بھر گئی کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کی اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو
आदमियों का शिकार किया करेगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। सो कलाम मुकद्दस में आज जिस हवाले को हमने सुना है, इसका आगाज में एक खादम की खूबसूरत बयान से शुरू करना चाहता हूं। एक बड़े खूबसूरत खादम गुजरे जिनका नाम पादरी और रॉबर्ट था, और रॉबर्ट ने एक बात कही। वो कहता है कि हम जितना ज्यादा खुदा को देंगे इतनी ज्यादा कामयाबी जिंदगी बसर करेंगे। हम जितना ज्यादा खुदा को देंगे हम उतनी ही ज्यादा कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। पतरस ने, बाइबल ये बताती है कि उसने सारी रात जाल डाला लेकिन वो एक भी मछली पकड़ ना सका। उसकी स्ट्रगल थी, मेहनत थी। फिर वो एक तजर्बेकार माहीगीर था। उसके बाप की बहुत सारी कश्तियां थी। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को रखा हुआ था, लेकिन बाइबल ये फरमाती है कि उन्होंने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली उनके हाथ एक भी नहीं आई। लेकिन यहां पे मामला क्या हुआ, जब यीशु कलाम सुना रहा था तो कश्तियां बहुत सी थी, लेकिन यीशु एक ही कश्ती में सवार हुआ। वो कौन सी थी? पतरस। और पता है मौजला किस कश्ती में हुआ? जिस कश्ती में यीशु सवार था। आमीन। एक बात याद रखें, मैं भी खुदा की हजूरी के दरिया के नजदीक लोग बहुत से हैं, लेकिन मौजसा हमेशा उसी जिंदगी में होता है जिस जिंदगी में यीशु होता है। आमीन। ऐसे ये जोरदार तालियां हो। वो मौजज़ा का खुदा है। और याद रखें, खुदा को देने के ताल्लुक से सिर्फ खाली पैसा नहीं, सिर्फ खाली पैसा नहीं। आप खुदा को अपना घर दे सकते हैं, आप अपनी जिंदगी दे सकते हैं, आपके पास जो कुछ भी है आप खुदा को दे सकते हैं। आपको पता है 5,000 लोगों को जब खाना खिलाया तो यीशु ने शागिर्दों से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने बताया यहां पर एक बच्चा है। तो उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपनी रोटियां और मछलियां किसको दे दी? यीशु को। समटाइम्स आपके पास जो भी है जब वो खुदा के जलाल के लिए देते हैं फिर खुदा बड़े बड़े मौजे करता है। आमीन। अब सुनिए, पतरस ने अपनी कश्ती दी तो खुदा ने उस कश्ती देने के अजर की सूरत में खुदा ने उसे एक बहुत बड़ा मौजूदा दिया। और वो क्या था? लेकिन जब खुदा कलाम सुना जाएगा तो उसने पतरस से कहा कि अपनी कश्ती गहरे में ले चल और फिर क्या कर अपना। सुनिए जरा, जो माहीगीर हैं अगर उनके हम तफसीरों को देखें तो वो ये बताते हैं कि मछली जाल में कभी गहरे पानी के अंदर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब सतह पानी की गहरी होती है और जाल फेंका जाता है तो जाल जमीन तक नहीं जाता, तो जो मछलियां नीचे रह जाती हैं वो नीचे से निकल जाती हैं, जाल में नहीं आती। लेकिन एक अजीब बात थी, यीशु ने उसे कहा कश्ती कहां ले चल। सुनिए, पतरस एक माहिर था। वो कह सकता था कि खुदावंद नहीं, मछली तो गहरे पानी में पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने बात किसकी मानी? मे भी आप अपने हुनर में, अपने काम में बड़े माहिर हो, लेकिन आप पतरस की तरफ फेल हो रहे हैं। सुने, जब आप यीशु की बात मानेंगे तो वो आपके लिए मौजज़ा करेगा।
اب کلام مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تو شکار کے لیے کیا کر اپنا کہاں پہ جا کے تو ہمیں کہاں جانا ہے گہرے میں. اور میں کہتا ہوں اس کا طلاق خدا میں گہرے ہونا بھی ہے. اب جتنے مسیح میں گہرے ہوں گے اس کی حضوری میں گہرے ہوں گے اسی قدر آپ بڑے بڑے معجزوں کو رسید کریں. آمین. اب پترس نے اپنی کشتی مسیح کو دی اور اس کی عوض خدا نے ایک بہت بڑا معجزہ اس کو دیا. اور وہ کیا تھا؟ لکھا ہے کلام مقدس میں جب خدا نے کہا تو لکھا ہے اس نے خدا کے کہنے کے مطابق جب جال ڈالا تو پھر لکھا ہے وہ ایک بڑا غول گھیر کر لیا ہے. آمین. یہاں تک کہ جال اس کا مطلب اس نے جب یہ جال ڈالا ہے تو وہ ایک نہیں جو جتنے بھی تھے اس نے اڑا دیے. تو اب ہوا کیا؟ وہ جال پھٹنے لگی اور اس کی مددگار بھی آئے. تو کتنی کشتیاں بھر گئی تھی؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے 2 کشتیاں جو تھی وہ کیا ہوا مچھلیوں کے ساتھ بھر گئی. اب بلیو کریں گے اندازن کتنی ایک کشتی کے اندر مچھلیاں ہوں؟ شاباش. اندازن کیوں جی کتنی ہوگی گا؟ بہت زیادہ. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ساری رات جال ڈالا تو ایک بھی نہیں آئی. تو اب یہ 2 کشتیاں کیسے بھر گئی تھے؟ سنیں کیوں؟ کیونکہ پترس نے خداوند کو جو اس کے پاس تھا دیا اور جو کچھ خداوند کے پاس تھا اس نے پترس کو واپس دیا. آمین. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے جو خدا کے پاس ہے تو پہلے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے. آمین. اگر آپ کا دل آپ کے پاس ہے کہ ابھی تک بھی اگر خدا کا نہیں ہوا تو پھر کیا کریں؟ اپنا دل خدا لے. آپ کے پاس گھر ہے لیکن وہ گھر ابھی تک مسیح کا نہیں ہے تو پھر پہلا کام کیا کریں؟ اپنا گھر مسیح کو دے دیں. وہ آپ کی نسل ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا چرچ ہے، آپ کی زندگی ہے. جو کچھ آپ خدا کو دیتے ہیں خدا اسے برکت میں ملٹی پلائی کر دیتا ہے. آمین. کلام مقدس میں ہم شارپت کی بیوہ کے بارے پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 3 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی اور سخت کال تھا. اس سخت کال کے اندر ایک روز وہاں پہ خدا کا ایک خادم، خدا کا نبی وہاں پہ پہنچا جس کا نام کیا تھا جی؟ ایلیا. پریز گاڈ. جب ایلیا وہاں پہ پہنچا تو ایلیا کو بیوہ اور اس کے بیٹے نے ایک وقت کا کھانا دیا. کتنے وقت کا جی؟ ایک وقت کا کھانا اس کال میں دیا. اور پتہ یہ کھانا وہ تھا جس کے بارے وہ کہتی ہے کہ میں اور میرا بیٹا اسے کھائیں گے اور اس کے بعد سنیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی یہی تھا. لیکن ایلیا نے کہا جا جیسا تو کہتی ہے ویسا کر، لیکن پہلے تو کس کے لیے لا؟ پہلے کس کے لیے لا؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر ایلیا آج کے دور میں ہوتا تو پھر کمنٹس کیسے ہوتے؟ لوگ سوچتے لگتا ہے تو پادری لانا چاہیے. انہوں پتہ نہیں کہ میوا تو کچھ نہیں تھے پھر بھی اپنے واسطے مانا تھا. کیوں جی؟ سنیں ایلیا کیوں سے یہ کہہ رہا تھا؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا تھا جب تم آٹا گوندو تو پہلا پیڑا کس کا ہے؟ خدا کا. وہ اسے بائبل کی تعلیم دے رہا تھا کہ پہلے میرے لیے پھر تو جیسا کہتی ہے ویسا کرنا. تو کلام مقدس بتاتا ہے اس نے جب نبی کو دیا تو اس ایک وقت کے کھانے کی وجہ جب تک اس ملک میں کال رہا وہ اس کا بیٹا بھی اور اس کے خاندان اور کنبے کے لوگ بھی اس
जगह से खाते रहे, ना तो उस मटके में से आटा खत्म हुआ और ना उस पीपे में से तेल। तो ये कौन था मौजज़ा करने वाला? तो आप चाहते हैं आज भी मौजज़ा हो? और पता है जब हम खुदा के मामले में खुद गर्ज रहते हैं, फिर हम कभी अपने मौजज़े रिसीव नहीं कर सकते। हमें रिसीव करना। मैंने लास्ट टाइम अपने सरमन को जब क्लोज किया तो मैंने मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 26 आयत को हमने पढ़ा था कि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो मैंने ये भी बताया कि एक मेमन गार्ड है जिसे दौलत का खुदा कहा जाता है, और रोम की सरजमीन पे बास लोगों का ये तस्वर था कि ये दौलत का देवता, जिसको चाहता है उसको दौलत देता है। और बाइबल भी इसकी तस्दीक करती है। आपको याद होगा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूह यीशु को भी आबाद में ले गया ताकि वो इब्लीस के हाथों, सुनिए, कई दफा खुदा भी हमें इब्लीस के हाथों में दे देता है ताकि हमारे ईमान को चेक करिए कितने मजबूत है। तो लिखा है आजमाने वाला 40 दिन के बाद जब यीशु को भूख लगी तो उसके पास आया और उसने 3 तरह से यीशु को आजमाया। तो पहली आजमाइश क्या थी? उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह। सुनिए, इब्लीस आपको हमेशा जब आजमाइश में डालेगा तो सबसे पहले जो चीज आपकी जरूरत है वो आपको ऑफर करेगा कि ऐसा कर। तो पता है कई दफा ये आजमाइश हमारे लिए फंदा बन जाती है, लेकिन यीशु ने उस चीज को जो उसकी नीड थी, उसे भूख लगी थी, बाइबल कहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऐसा नहीं, उसने कलाम पर ध्यान दिया। लिखा है, उसने कहा, ये भी लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। तो आपके सामने एक साइड पे रोटी हो या एक साइड पे खुदा का कलाम हो, तो फिर आपको मुआसना करना है कि मैंने तरजीह किसको देनी है। अगर खुदा का कलाम है और आपके पास रोटी नहीं है तो याद रखिए इस कलाम को अपने अंदर ले लें, क्योंकि जब ये कलाम आपके अंदर आएगा तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद होगा। आमीन। वो मौजज़ात करने वाला खुदा कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हरगिज़ भूखा नहीं होगा। हालेलुया। फिर दूसरी आज़माइश, लेकिन वो यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए। उसने दुनिया की सारी शान और शफ़क़त उसे दिखाई और साथ यीशु को एक ऑफर पेश की। कौन सी ऑफर थी? अगर तू मुझे सिजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शफ़क़त और ये दौलत में तुझे। सुनिए, मेमन का जो दौलत का खुदा होने का दावा करता है या इब्लीस है, शायद वो आपको और मुझे भी ये कहे कि अगर तू इबादत छोड़ दे, अगर तू चर्च छोड़ दे, अगर तू मसीह का हाथ छोड़ दे, अगर तू उसके खादमों को छोड़ दे तो मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। और अगर हम धोखे में आ गए तो फिर हम खुदा को छोड़कर उसकी परस्तिश करेंगे जो दौलत का है। तो यीशु ने कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत। तुम्हें एक बादशाह को चुनना है, एक मालिक को चुनना है। तुम दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको दुनिया के खुदा से नफरत होगी और दुनिया बनाने वाला जो हकीकत में खालिक है आप उसके साथ मोहब्बत करें। आपको पता है दुनिया का खुदा किसको कहा गया? इस जहान का खुदा। कौन है? कौन है जी? जरा नाम नंबर जरा ऊंची से नहीं, कौन है? इब्लीस। ये किसका खुदा है? दुनिया का। दुनिया की चीजों पर वो इख्तियार रखता है। लेकिन एक और है
جو دنیا کو بنانے والا، اور اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ آمین۔ تو ہمیں کس کو لینا ہے؟ جس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے، یا پھر وہ جس کے پاس صرف زمین پر ہی اختیار ہے؟ جس کے پاس زمین اور آسمان کا اختیار ہے۔ آمین۔ اب یاد رکھیں، ایک بہت زبردست مفسر نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں اپنی دولت کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ خدا سے پوچھیں۔ اپنی دولت کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ کس سے پوچھیں جی؟ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کبھی ایسا وقت آیا جب آپ نے پرسنل اس بات کے لیے دعا کی ہو کہ خدا مجھے سمجھ دے کہ میں اپنا پیسہ کیسے استعمال کروں؟ کوئی ہے؟ ایک بھی نہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، اگر آپ رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں اچھا ہے، گھر بنانے کے لیے دعا کرتے ہیں اچھا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے دعا کرتے ہیں کرواتے ہیں اچھا ہے، اپنی لسٹ میں ایک اور بات شامل کر دیں، اپنی دولت کے استعمال کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ خدا سے پوچھا کریں۔ بھائی بخت سنگھ ایک بڑا نام گزرا تاریخ میں، جس نے پاکستان میں اور ہند میں بڑا کام کیا، اور جب پاک و ہند سب یہ ایک ہی تھا، اس شخص نے بہت کام کیا، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں اکثر اپنی پاکٹ کے اندر پیسے رکھتا تھا، کیونکہ میں نے بائبل میں سے پڑھا تھا کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، جو کوئی مانگے اسے، تو وہ کہتا ہے جو بھی کوئی مجھ سے مانگتا تو میں اسے دیتا۔ اور اس کی زندگی کا ایک بہترین تجربہ یہ تھا کہ یہ بازاری منادی کرتا تھا، بازاروں میں جا کر انجیل مقدس کے نئے عہد نامہ کے حصوں کو تقسیم کرتا تھا۔ ایک روز ایک بازار میں منادی کرتا کرتا گزرا تو اسے ایک شخص ملا جس نے اس سے مانگا، اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا لیکن اسے کوئی سکہ نہ ملا۔ اس وقت سکوں کا دور تھا تو کھلے پیسے اس کی پاکٹ میں نہیں تھے۔ اس نے جب ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ لگا، اس وقت 10 روپے کی بڑی قدر تھی، اس نے وہ 10 ہی دی۔ اب سنے ہوا کیا، جب رات ہوئی وہ سارا کام کر کے واپس گیا، ریلیکس ہونے کے بعد اپنے پریئر روم میں گیا اور جا کر گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کر رہا تھا، تو خدا نے اس سے کلام کیا بخشی۔ اس نے کہا خدا نے فرما میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا مجھے بتا کہ تیری زندگی کس کی ہے؟ اس نے کہا خدا یہ تیری ہے۔ اس نے کہا پھر جو کچھ میں نے تجھے دیا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا خدا یہ بھی تیرا ہے۔ تو پتہ ہے اگلی بات خدا نے کیا کہی؟ اس نے کہا اگر تیری زندگی بھی میری ہے اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی میرا ہے، تو پھر تو کون ہے جو میری چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرے؟ اس نے کہا خدا میں سمجھا نہیں۔ خدا نے کہا تو نے آج میرے پیسے کو ضائع کر دیا ہے، تو نے آج میرے پیسے کو۔ اس نے کہا خدا مجھے سمجھ نہیں ہے۔ تو پتہ ہے خدا نے اسے رویا دیکھا ہے، خدا سے واپس لے گیا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک بازار میں منادی کرتا آ رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک بھیک مانگنے والا نکلا اور اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ 10 کا نوٹ آیا، اس نے اس کو دے دیا۔ خدا نے پھر اسے اگلا حصہ بھی دکھایا کہ وہ سیدھا ایک نشے کی دکان پر گیا، اس نے وہاں سے نشہ خریدا اور وہ جا کے اسے نشہ کر رہا تھا۔ بخت سنگھ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا خدا مجھے معاف کر، کیونکہ میں نے تجھ سے پوچھا نہیں تھا اس پیسے کو استعمال کرنے سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے ہم میں سے بتھیرے لوگ ہیں، پیسہ بہت آتا ہے لیکن انہوں نے کبھی خدا سے پوچھا نہیں، اس لیے خدا کبھی ان کو بتاتا بھی۔ سنیں، جب خدا دیتا ہے تو خدا سے رہنمائی لیں۔ بخت سنگھ کہتا ہے میں نے اپنے اس گناہ سے توبہ کی
اس کے بعد میری زندگی کا ایک اصول بن گیا کہ میں جب بھی اس پیسے کو خرچ کرتا تو پہلے میں دعا کرتا. ایک وقت آیا جب وہ برطانیہ میں گیا تو کئی مہینے وہاں پہ رہنے کے بعد اس کے بال کافی بڑھ گئے اور وہ اب سوچتا تھا کہ مجھے حاجت ہے کہ میں کٹنگ کرواؤں. تو وہ کئی دنوں سے دعا کر رہا تھا، خدا مجھے بتا کہ میں کہاں جا کے کٹنگ کرواؤں جہاں پہ پیسہ بھی ضائع نہ ہو اور میری کٹنگ بھی ہو جائے، یعنی کم پیسوں میں، کیونکہ باہر تھا وہاں پہ تو پیسے زیادہ لگنے تھے. اب بلیو کریں گے کہ کئی دن وہ دعا کرتا رہا کہ میں نے کٹنگ کہاں کروانی ہے. آپ سوچیں گے پاسٹر صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیا ہے؟ اب سنیں، جب وہ کئی دن دعا کرتا رہا تو ایک دن خدا نے اسے کلام کیا. اس نے کہا بخسی اٹھ اور ابھی جہاں پہ تو رہ رہے اس کے ساتھ ہی کہ پلازا ہے اس میں جا، وہاں پہ ایک شخص اس وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے اور جا کر اسے کلام سنا اور ساتھ اپنی کٹنگ بھی کروا. بخسی جو خدا نے ہدایت کی اسی کے مطابق گیا. وہ شخص بالکل فارغ تھا اور بیٹھا ہوا تھا. بخسی نے اس سے بات کی کہ سر بھائی میں کٹنگ کروانا چاہتا ہوں. اس نے کہا سر آئے. جب وہ بیٹھ گیا اس نے اس کی کٹنگ شروع کر دی تو بخسی نے اپنا کام شروع کر دیا. اس نے پوچھا کیا آپ نے جات یافتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آج تک اس نے یسوع کے بارے بتایا نہیں، یہ کون ہے؟ اب وہ بخسی کی کٹنگ کر رہا تھا لیکن بخسی اسے مسیح کا کلام سنا. اب ہوا کیا، ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بخسی جب اسے کلام سنا رہا تھا اور ادھر سے کٹنگ بھی کلوز ہو گئی اور وہ بندہ جو کٹنگ کر رہا تھا وہ آنسوؤں سے رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا بھائی آج ہی میرے لیے دعا کریں کیونکہ میں یسوع پر ایمان لانا چاہتا ہوں. بخسی نے اس کے لیے دعا کی. اس بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کے بعد بخسی نے سے پوچھا کہ بھائی کتنے پیسے؟ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سر میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا کیونکہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی یسوع دے دیا. اپنے پیسے کو خدا کی مرضی سے استعمال کریں. آمین. اب بلیو کریں گے کہ اگر آپ خدا سے پوچھیں گے تو کیا خدا اپنے اس کلام کے خلاف آپ کو ہدایت کرے گا؟ کبھی نہیں. جب آپ خدا سے پوچھیں گے تو خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے. تو کیسر کون تھا اس وقت کی؟ حکومت. وہ کہتا ہے جو کیسر کیا وہ ہمیں سے کتنے ہیں جو اپنے کیسر کو ادا کرتے ہیں؟ اپنی گورنمنٹ بجلی کا بل دیتے ہیں، پانی کا بل، سوئی گیس کا، ہم سارے پے کرتے ہیں. ہم بجلی کے بل کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں جو شاید ہمیں بہتوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ کس بات کے، لیکن پھر بھی ہم ہر منتھ سے پے کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہمیں سے کرنا ہے. خدا سے پوچھا کرے. میں بھی آپ کے پاس سارپت کی بیوہ کی طرح صرف ایک وقت کا کھانا ہی ہو، لیکن خدا آپ سے پہلے ڈیمانڈ کرے گا پہلے. یا میں بھی اس بیوہ کی طرح جس کے پاس صرف 2 دمڑے تھے، تو یسوع نے کہا سے تو اپنی ساری روزی ڈال دی. کہاں پہ دی؟ چندے پہ. کہاں ڈال دی؟ ہدیے پہ. ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے پاس وہی ہو، لیکن خدا کہتا نہیں پہلے ادھر. پھر آپ کے لیے آزمائش ہوگی کہ آپ نے کس کی آواز سننی ہے. آپ نے لشکروں کی خدا کی آواز سننی ہے یا پھر نیمنکار کی آواز سننی ہے جو ابلیس ہے. یہاں پر ریپینٹ ہے. یاد رکھیے اپنے پیسہ کو خرچ کرنے سے پہلے کس کی آواز سنیں؟ خدا کی. اس سے کہیں خدا میری رہنمائی کر، میں اپنے بچوں پر کیسے استعمال کروں. اس سے پوچھیں میں نے شاپنگ کے لیے کہاں جانا ہے، کہاں سے میرے بچوں کی اچھی شاپنگ ہو سکتی ہے اور میرے پیسے بھی بچ سکتے ہیں.
میں نے اپنے گھر کے منت کو کس طرح سے خدا لیڈ کرنا ہے، اپنے بچوں کو، فیملی کو، بیوی کو، تمام چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے، مجھے حکمت دے۔ اور پتہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے۔ آپ کو پتہ زیادہ تر لوگوں کو پیسہ سیو کرنا اس لیے نہیں آتا، ان کے پاس حکمت نہیں، پیسہ بڑا آتا لیکن حکمت یوز کرنے کی حکمت نہیں۔ دل کیتا ہے تے جو کو اج 2000 دی دیہاڑی لگی تے آندے نال پاوے جو کنے لگا اج دیہاڑی دا پتیلا یا پاوے جڑے نا انہاں دا پتیلا ہے تے سوچنے اج راج کی کوئی کھا لو پھر پتہ نہیں دیہاڑی لگنی ہے۔ ٹھیک ہے، سنیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس حکمت نہیں، آپ نے ہر دن کو مینج کرنا ہے خدا کی حکمت سے، خدا سے برکت مانگیں۔ سنیں، آپ جب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا تو تھوڑا بھی آپ کی زندگی میں برکت کا باعث ہے۔ آمین۔ بیوہ کے پاس تھوڑا تھا، سارپت کی بیوہ کے پاس، اس نے کہا ہمارے مٹکے میں مٹھی بھر آٹا، کتنا جی؟ تو مٹھی بھر آٹے سے کتنی روٹیاں بن سکتی ہیں؟ باجی نے کہا ہے، لیکن اس نے دو میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے اور ایک، ٹھیک ہے، ایک یا دو، جی؟ تو اس نے کہا ایک میرے بیٹے کے لیے اور ایک میرے لیے، لیکن نبی نے کہا نہیں، پہلے میرے لیے۔ تو نبی کس کی نمائندگی کر رہا تھا؟ خدا کی۔ کس کی تھی؟ خدا کی۔ اس نے اسے تعلیم دی۔ اگر وہ بیوہ حکمت نہ برتتی تو یہ معجزہ لے سکتی تھی؟ تو کتنی ہے جو اس معجزے سے خالی ہیں کیونکہ وہ اس میں حکمت نہیں برتتی۔ تو آج ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے پیسے کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے تو آج کے بعد اپنی لسٹ میں آپ نے ایک اور دعا شامل کر دیں۔ آمین۔ تو وہ کون سی دعا ہوگی؟ آپ نے خدا سے پوچھنا ہے، اے خدا مجھے بتا میں اپنے پیسے کو کس طرح استعمال کروں۔ آمین۔ تو خدا کے کلام کو پڑھیں۔ آپ پچھلے 2-3 سنڈے مسلسل سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کو دینا ہے، تو نیکسٹ سنڈے ہم اس کی 4 بنیادوں پر بات کریں گے کہ وہ کون سی 4 بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر ہم دیتے ہیں، اور بائبل مقدس اس کو کیسی کورنگ دیتی ہے، اور پھر وہ ہماری زندگی کے اندر اس کی بنیاد کیسی ہوتی ہے۔ آمین۔ تو ابھی میں ایک آخری بات کی طرف آنے لگا ہوں، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یاد رکھیں ہماری جو عبادت ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے حصے ہوتے ہیں جی؟ 4۔ آواز بڑی کام ہے، کتنے حصے ہیں؟ 4۔ تو کوئی بتائے گا آپ میں سے کون کون سے حصے ہیں؟ شاباش، کھڑے ہو کے ذرا پتہ چلے ذرا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ جی منظر بھائی بتائیں۔ دعا کرنا، ورشپ کرنا، خدا کے کلام کو سننا اور ہدیہ دینا۔ واہ جی بھائی کے لیے زوردار تعریف۔ ہماری عبادت کی 4 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 دعا، اور نمبر 2 ورشپ، اور پھر کلام، اور نمبر 4 سب بولے ذرا، ان کو یاد کرنے زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نمبر پہ کیا ہے جی؟ نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 ہدیہ۔ یہ ہماری 4 بنیاد، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیں ان 4 بنیادوں کے ساتھ ایک روحانی اصول ہے عبادت کا، اور وہ کیا ہے؟ اب جب عبادت کے لیے آتے ہیں آپ خدا کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ ملاقات کے لیے۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں، پرانی عہدنامہ میں سے خروج کی کتاب، اس کا 19 باب اور اس کی 10 اور 11 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ سو کلام مقدس میں لکھا ہے، پرانی عہدنامہ میں سے خروج کی کتاب 19 باب 10 اور 11، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا
लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धोने और तीसरे दिन तैयार रहे, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरे। आमीन। अब सुनिए, खुदा ने अपने खादम मूसा से कलाम किया कि बनी इस्राइल को जाकर तैयार कर, और तैयारी क्या करनी है उन्होंने लिखा है, तू उनको क्या कर, पाक कर और वो अपने कपड़े धो ले, क्योंकि तीसरे दिन उनकी मुलाकात खुदा से होनी थी। आमीन। किससे होनी थी? आपको पता है, हम जब भी खुदा के हुजूर जाते हैं, वर्शिप, प्रेयर्स, ये सब चीजें उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो रूहानी डिसिप्लिन है वो क्या है, हम खुदा के चेहरे को देखने जाते हैं, खुदा से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी है जी? तैयारी की। किसकी है? और पता है, यहाँ पे रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की तैयारी है। जब एक संडे आप इबादत करके जाते हैं तो आपके पास 6 दिन होते हैं अगली मुलाकात की तैयारी के लिए। आमीन। मैं कल रात बात कर रहा था कि अगर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको कोई लेटर भेज दे कि आपने 2 दिन के बाद मुझे मिलना है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? शाबाश। अगर प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुला लिया तो आप कैसे तैयारी करके जाएंगे उसके सामने? अपने ऊपर जरा पलाई करें अच्छे तरीके से, अच्छे से मुराद आप ज़हनी तौर पर भी तैयार होंगे। अगर उसने कोई बात पूछ ली तो मैं कैसे जवाब दूंगा। आप अपने लिबास पर भी ध्यान दें। वजह क्या है? क्योंकि आपने किसको मिलना है? लेकिन अगर आपने बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा के सामने जाना, तो फिर कैसे तैयारी होनी चाहिए? मैं अफसोस से कहूंगा, मैं गरीब लोग अपने पैरों में गोया लगा के देते। बुरी बात नहीं, खुदा आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन याद रखें, खुदा चाहता है कि जब हम खुदा के पास जाएं तो हर तरह से अपने आप को साफ करें। आमीन। हमें अपने आप को माइंडली भी तैयार करना है। ज़बूर 100 में पढ़ते हैं, जब अब तुम खुदा की बारगाह में जाओ तो कैसे जाओ? लिखे, तुम संजीदगी से करो। कैसे जी? क्यों? क्योंकि तुम कहां जा रहे हो? खुदावंद की बारगाह। आए मैं चाहता हूं इसकी पहली आयात को जरा पढ़ देता हूं, ताकि अगर आपको भूला हुआ है तो आपको याद हो जाए। ठीक है? यहाँ पे लिखे, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा। तो यहाँ पे तो ऐसे होता है, जब नारा लगता है तो हमारी आवाज नहीं निकलती। क्यों जी? निकलती है, वो कटनी पड़ती है बड़ी मुश्किल, अभी भी नहीं निकलती है, आधी आधी निकलती है आवाज, आधे भी नहीं निकलती। जरा आवाज लगा, हालेलुया। ऐसे निकलती है, मेरे घर पे कटनी पड़ती जी। अहले ज़मीन सब, ये अहले ज़मीन के लिए कलाम है। जितने रोए ज़मीन पे रहने वाले हैं उनके लिए हदायत है कि जब तुम खुदा के हुजूर जाओ तो खुशी का नारा। आमीन। आमीन। और पता है, हालेलुया का जब आप नारा लगाते हैं तो ये प्रेस का, हमद का नारा है। आमीन। तो हमें खुशी के नारे मारने हैं। खुशी के नारे और भी बहुत से हैं कि यीशु तो फतहमंद है, तेरी कब्र खाली है, तूने मेरा फिदिया दिया है। आमीन। तूने मुझे आसमानी मकामों पर बैठा दिया है, तूने मुझे दुनिया की तरीकी से छुड़ा दिया है। आमीन। बहुत सारे खुशी के नारे हैं जो आपको मारने की जरूरत है, जिससे दुश्मन डरता है। आमीन। और फिर लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। कैसे जी? हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ यहोवा दे। जब आपको कोई कहे कि अभी चर्च का टाइम हो गया तो मुझसे नाली लेके, क्या ख्याल है?
कई दफा कुछ सुता है ना ते कोनो बीबी ठा देना साहब जिठो गद्दे जाना तो गुस्से में उठ के बैठना 8 दिन बाद अच्छी नींद आई खुशी से। आपको कुछ चर्च की दावत दे दो खुशी के साथ, आमीन। रोते हुए नहीं आना, हंसते हुए आना, खुशी से आना, ठीक है। तो फिर लिखा है गाते हुए उसके हजूर, हालेलुया। आपके लबों पे हामद होनी चाहिए, आमीन। तो कईयां दे मुंह ते हमद कटते 12 बोधे बजे, क्योंकि मैं ठीक कह रहा हूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खुशी से आए, हमद करते हैं। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह के बेटे हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल। आमीन। जब खुदा के पास आए, माइंडली खुद को तैयार करें, क्योंकि आपने उससे क्या करनी है, मुलाकात। तो कितने हैं जिनको चर्च में आके कभी ये इत्तेफाक हुआ कि आपने खुदा को देखा हो, उसके फरिश्तों को देखा हो, आपको कोई ऐसी रोया मिली हो? पता क्यों? ज्यादातर लोग खुश रह जाते हैं। चर्च में 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको रोया मिलती है, जो खुदा को देखते हैं, जो खुदा की प्रेजेंस को रिसीव करते हैं, बाकी खुश रह जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? होता ये है कि जब गीत गाने वाला गीत गा रहा होता है, मीटिंग चलाने वाला मीटिंग लीड कर रहा होता है, तो हमारी निगाह या गाने वाले में या मीटिंग लीड करने वाले में। क्योंकि मैं ठीक कह रहा हूं। और सेम कंडीशन यहां भी स्टेज पे, जो मीटिंग चलाने वाला उसकी नजर भी लोगों में या फिर बच्चियां मुझ बेटा उस तक है, ठीक है। तो जो गाने वाला उसकी बेचारे की प्रॉब्लम होती है कि मैं लोगों को साथ लेकर चलूं। अब बिलीव करें कि नीचे बैठे वाले जो उनकी नजर स्टेज वाले की तरफ है और स्टेज वाले की नजर लोगों की तरफ है। तो एक तीसरी शख्सियत है जो आसमान और जमीन का खालिक है, उसकी नजर हम पर है लेकिन हमारी नजर उस पर नहीं होती। तो फिर मुलाकात होगी? तब तक मुलाकात नहीं होगी। हमें इसके लिए आप ज़हनी तैयार होके आना है। मैं कहता हूं आप तैयारी के लिए आए या तैयारी करके आए, तो फिर आप यहां पे आके आंखें खोल के इधर उधर मूव नहीं करेंगे। जब दुआ करना शुरू होंगे आप खुद ही सिजदे में चले जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपके हाथ आसमान की तरफ उठेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा भाई जी दुआ करें। क्यों? क्योंकि आप माइंड भी तैयार हैं, मैं खुदा से बात करने जा रहा हूं, मैं खुदा को जलाल देने जा रहा हूं, मैं अपनी हदीये उसको गिफ्ट करने जा रहा हूं, मैंने खुदा को देने हैं, मैंने खुदा से बात करनी है, मैंने उसकी आवाज सुननी है, मैंने उसमें निगाह करनी है। आप माइंडली तैयार होंगे। आप उसी दिन अपने खानदानों में इस पर वर्क करेंगे कि मैंने खुदा से मुलाकात करनी है। सुने, अगरचे खुदा शख्सी तौर पर लोगों पर ज़ाहिर हुआ, लेकिन बाइबल की तारीख को पढ़े तो खुदा इज्तिमाई तौर पे लोगों पे ज्यादा ज़ाहिर हुआ है। बनी इस्राइल की तारीख में खुदा ने इज्तिमाई मौत से ज्यादा किए। यीशु मसीह ने इज्तिमाओं के अंदर ज्यादा मौत से किए हैं। आज भी कलीसियाओं में इज्तिमाओं में ज्यादा मौत से होते हैं। वजह क्या है? कि खुदा कौमों उम्मतों के ऊपर अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता है। वो चाहता है मैं खुदा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। इसलिए जब इबादत में आए तो इबादत का जो रूहानी असूल है वो ये है कि हमने खुदा से मुलाकात करनी है। और यहाँ पे मूसा को बताया गया कि तू जा और बनी इस्राइल को बता दे। और मूसा को क्यों कहा गया? क्योंकि एक लीडर हमेशा लोगों को तैयार करता है। पासबानों की जिम्मेदारी की कलीसिया को तैयार करें, क्योंकि उनका बादशाह आने वाला है। आमीन। वो दुल्हन की तरह तैयार हो जाए। हमें हर रोज अपने आप को तैयार रखना है। और जब हम चर्च में आते हैं इस ईमान से आए, आज यीशु मेरे साथ बोलेगा, आज यीशु मेरे साथ कलाम करेगा, आज मौजज़ा मेरी जिंदगी में। आमीन। फिर आपकी दुआओं में
آپ کی عبادت، آپ کے رویے، آپ کی زندگی کے اندر خدا کی پریزنس نظر آئے۔ آمین۔ تو ہمیں اس دوسرے اصول کو سمجھنا، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں لیکن پھر ہم نیکسٹ اس پہ بات کریں گے، ابھی وقت تھوڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور کچھ وقت اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج دو باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ نمبر ایک، ہم نے اپنے پیسے کو استعمال کرنے سے پہلے خدا سے پوچھنا ہے، اور نمبر دو، عبادت کا روحانی پہلو یہ ہے کہ ہم نے خدا سے ملاقات کرنی۔ تو آئے سب مل کے دعا کریں گے اور خداوند کی حضوری میں آئے ہم سب اپنے سر جھکاتے ہیں، اسے کہیں خداوند تو ہماری مدد فرما تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ آئے اگر آپ اپنے پیسے کا درست استعمال نہیں کرتے، اسے آپ نشے پر بھی لگاتے ہیں، سگریٹ پر بھی لگاتے ہیں، دنیا کی بدی پر بھی لگاتے ہیں، تو آپ خدا سے معافی مانگیں۔ آپ نے مسجد پہ جائے، اگر اپنی خواہشوں، اپنے بدن پر زیادہ صرف کیا ہے تو اسے معافی مانگیں، اسے کہیں خدا میری مدد کرے تاکہ میں اپنے پیسے کو حکمت سے استعمال کروں، میں تیری آواز کو سنوں۔ ایسے سامنے اقرار کریں جیسے بخش نہیں کریں، اسے کہیں خداوند میری مدد کرتا کہ میں ذہنی اور بدنی طور پر تیار رہا کروں، میں جب بھی تیرے گھر میں آؤں تو میری آنکھیں آسمان کی خدا پر لگی ہوں، آسمانی وہاں تو یہاں پہ مجبور ہے اپنی آنکھوں کو بڑھ کر۔ ایسا میں چاہتا ہوں بلند آواز میں دعا کریں۔ یاد رکھیں خدا کی حالت سے واقف ہے، اسے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اگر آپ چھپانا بھی چاہیں تو آپ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ دلوں اور دردوں کا جانچنے والا خدا ہے۔ لیکن جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، یہ آپ کی ناکامی ہوگی اگر آپ چھپائیں۔ لیکن اگر آپ اقرار کر لیتے ہیں اور خدا کے حضور چلاتے ہیں، خدا مجھے معاف کر، میرے خاندان کے گناہ کو معاف کر، میرے بچوں کے گناہ کو معاف کر دے، میرے کلیسیائی گناہ کو معاف کر دے، خدا آپ پر رحم کر دے یسوع، تو وہ خدا معاف کرنے کی قابل ہے۔ اگر آپ ذہنی اور بدنی تیار نہیں ہیں تو آئے یسوع کے لہو کو مانگ لیجیے، اسے کہیں خدا بھی آئے میرے بیٹیوں، آپ بھی دعا کریں، بھائیوں سے میرے درخواست ہے دعا۔ یہ لب خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان کو خدا کے لیے کھولنا شروع کرو، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کرو۔ اپنے لہو سے شروع کرو، تیری حضوری چھوڑی تیری پریزنس چھوڑی۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو یہاں موجود ہے، تو سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے ظاہری اور خداوند پشیدہ عیبوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اس یسوع کے لہو کو جو ہمارے گناہوں کو دھو گیا، اس لہو کو مانگتے ہیں جو ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ۔ اے خداوند تو اپنے کلام سے ہمیں پاک کر دے، ہم دن بدن یسوع مسیح کے نام سے زوراور ہوتے ہیں، ہماری پرانی انسانیت شکست کھاتی جائے، ہم اپنی باطنی انسانیت میں زوراور ہو جائے، تیرا کلام، تیرا مسیح یسوع مسیح کے نام سے بڑھتا جائے، تیرے آسمان کے فرشتے آسمانوں سے ہماری قوم کے لیے اتر۔ اے خداوند تیری منت کرتے ہیں، ہمارے رویوں کو پاک کر دے، خیالوں کو پاک کر دے، ہمیں بدنی طور پر اے خدا اور یسوع کے لہو سے صاف کر، ہمارے دل بدل جائے، حالات تبدیل ہو جائے۔ ہم پترس
تاکہ ہمارا ہر موجودہ تیرے جلال کا باعث ہو۔ اے خدا ہماری اسٹرگلز میں، ہماری محنت میں، اے خدا آپ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جا۔ ہم اپنے ہر بزنس کو، ہر کام کو اے خدا تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان، اپنی نسلوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے خدا ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، آسمان کھول کر اپنی پاک قدرت کو جاری تاکہ تیرا نام چلا۔ ایسا دعا کریں اپنے خاندانوں کے لیے برکت جائے۔ خداوند میری چرچ کی لیڈرشپ پر تیری برکت جائے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے شکر گزار ہوں، اس کے بچوں فیملیز کے لیے تیری برکت جائے۔ اپنے بندہ کی ساری خدمت پر نگاہ کر، اور خدا اپنے بندہ اس کے گھرانے کو بھیج دے۔ میں اہل زبان پر تیری برکت جائے، سیکورٹی کے تمام لوگوں پر، انتظامیہ کی بہنوں پر، دیگر صاحب پر، خدا جتنے لوگ خدمت میں ہیں، سب بھائیوں پر، خدا چرچ کی تمام فیملیز پر تیری برکت جائے۔ اے خدا جتنے لوگ اس چرچ کا حصہ ہیں، دیکھ دور کا نگہبان ہے، تو نے ان کو سنبھالا ہے۔ اے خدا تو ہی آنے والے وقت میں بھی سنبھالنا، تیرا کلام ان کی زندگی میں جگہ پائے، وہ دن بدن ترقی کرے، روح القدس کی قدرت بڑھتی جائے، اور خدا اس خطہ کی تمام چرچز پر تیری برکت، اس ملک پر تیرے نگاہ اور تیرا ہاتھ رہے، تیرے لوگ تجھ میں محفوظ ہوں۔ خداوند آنے والے الیکشنز کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے خدا تو آسمانوں سے مداخلت کر، دیکھ جس کو تو لانا چاہتا ہے اپنی حکمت سے لا تاکہ تجھے عزت ملے، اس ملک میں امن رہے، خون خرابے کو بریک کر یسوع کے نام سے۔ اس ملک کی تمام کمیونٹیوں پر تیرا ہاتھ آ جائے، اور خدا ہم سب کو فضل دے کہ ہم مسیح کے نور بن کر اس دنیا میں قائم رہیں اور تیرے نام کو جلا دیں۔ آج صبح ہم تیری شکر گزار کریں اور مسیح کے نام پہ شکر گزاری کے ساتھ یہ سب کچھ مانگتے ہیں۔